وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ جملہ ارباب گروپ و مفتیان اعظام و ناشران مسلک اعلی حضرت و عوام اہل سنت، میں تمامی حضرات کی بارگاہ میں چند وضاحتی بیان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ طبیعت تو نہیں چاہتی تھی کہ میں شہاب الدین عثمانی کی وائس پر جواب دوں، مگر اس میں ایک گوشہ ایسا ہے جس سے مسلک اعلی حضرت و مذہب اہل سنت پر حرف وارد ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پر میں نے کوشش کی کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ اتنا بڑا یہ جاہل مطلق ہے، انہیں اپنے مذہب اہل سنت کے متفقات سے بھی لا علم اور بے خبر ہے۔ اولاً مولانا عثمان صاحب کے اس خلیفہ آن لائن کو چاہیے کہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرے یا مطالعہ کرے، مطالعہ میں وسعت پیدا کرے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، اور پھر کسی بھی تقریر و تحریر پر تبصرہ کرے، چونکہ ناقدین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود صاحب علم ہو، صاحب فہم ہو، وسیع مطالعہ ہو۔ انہی لوگوں کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی تقریر اور تحریر پر تبصرہ کرے۔ جب کوئی جاہل آدمی کسی تقریر اور تحریر پر تبصرہ کرتا ہے تو وہ جہالت کے علاوہ کوئی کام کی بات نہیں کرتا ہے۔ اب شہاب الدین حنفی کی حرکت دیکھیے، اس میں یہ کہتا ہے کہ خدا کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، محبوب کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہی بولی ہے جو آج سے برسوں پہلے وہابی دیوبندی بول چکے ہیں۔ یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا اس کے رسول کے ذکر میں تفریق پیدا کرے، امتیاز پیدا کرے۔ مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت و جماعت کے نزدیک ذکر خدا اور ذکر رسول اللہ میں کچھ بھی تفاوت نہیں ہے، فرق نہیں ہے، چونکہ جو ذکر رسول اللہ ہے وہی ذکر خدا ہے۔ اس پر میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ الشفا امام قاضی عیاض اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشرب عشق و محبت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں حضرت ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جعلتک ذکرا من ذکری، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سراپا اپنا ذکر بنا دیا۔ تو جو محبوب کا ذکر کرتا ہے اس نے میرا ذکر کر لیا۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں اسی الشفا کے حاشیے پر ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ذکر کو بعین ہی اپنا ذکر قرار دیا ہے، بعین ہی اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن پاک کی آیت شریف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث شریف ہے حضرت جبریل امین سے، یہ حدیث شریف حدیث قدسی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اس آیت کا مراد اور مطلب یہ ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہو وہاں پر نبی کا ذکر ہو۔ ایک حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جہاں پر خدا کا ذکر ہو وہاں پر محبوب کا ذکر ہو، اور دوسری حدیث شریف الشفا کی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا ذکر بنایا۔ تو جو محبوب کا ذکر کر رہا ہے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کا ذکر ذکر خدا کو مستلزم ہے، مگر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کو مستلزم نہیں ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے اس میں خدا کا ذکر ادا ہو گیا، مگر جو ذکر خدا کر رہا ہے وہ خاص ذکر خدا کر رہا ہے، لیکن جس نے ذکر مصطفیٰ کیا اس نے
مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ خدا کا بھی ذکر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا ذکر قرار دیا، اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے اب مسلک اعلیٰ حضرت سماعت کیجیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، یہ حلفیہ جملہ ہے، قسمیہ جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر محبوب کے ذکر سے جو جدا مانتا ہے، یہ طریقہ کار جو ہے حق نہیں ہے، بلکہ یہ سقر جہنم کا ایک راستہ ہے۔ شہاب الدین عثمانی، تمہیں چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تفہیم کے لیے تم کسی علماء کی صحبت اختیار کرو، بڑے اکابر کی صحبت میں بیٹھو، ان سے مربوط ہو کر اکتساب علم کرو۔ اس طرح کی بیجا حمایت میں جہالت مت بکو کہ مسلک اہل سنت کے خلاف بیان بازی کرتے جاؤ۔ تم نے دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ذکر مصطفیٰ پہلے ہوتا تو قرآن میں سورہ فاتحہ کی جگہ پر وہ آیت آتی جس میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا۔ جاہل مطلق، تمہیں خبر نہیں ہے کہ قرآن ترتیب و تدوین میں الحمدللہ کو، سورہ فاتحہ شریف کو، سورہ کافیہ کو مقدم رکھا گیا ہے، مگر آسمانی دنیا سے جو قرآن کا تو جو سماوی دنیا سے سب سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے ارضی دنیا پر، وہ اقرا ہے، جس میں محبوب کا ذکر ہے، محبوب کی نعت ہے اس آیت میں۔ تو نزول تو نعت مصطفیٰ سے ہے قرآن کا، اور ترتیب و تدوین میں سورہ فاتحہ کو سب پر مقدم رکھ دیا گیا، تمام سورتوں کی جامع قرار دی گئی سورہ فاتحہ کو۔ اب اسی سورہ فاتحہ شریف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ثابت ہے، اور اسی الحمد سے تم بے وقوف جاہل ہو۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ باریکی گفتگو ہے، شاید کہ تم جوہلا کے سمجھ میں بیٹھے، مگر عثمان برکاتی سے سمجھ لینا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ لفظ الحمد میں الف لام پر غور کرو۔ الف لام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں دو احتمال ہے۔ احتمال اول یہ ہے کہ الف لام عہدی ہے، احتمال دوم یہ ہے کہ یہ استغراقی ہے۔ اگر اس کو بعض مفسرین کے اقوال کی روح سے الف لام کو استغراقی مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی مخلوق کی تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف خدا کی تعریف ہوگی، وہ تعریف خدا کی تعریف ہوگی۔ تو مخلوق الہیہ میں، مخلوقات الہیہ میں جو سب سے زیادہ تعریف و توصیف کے مستحق ہے وہ بعد خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو جب ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم لفظ الحمد پڑھتے ہیں، تو استغراقی کی بنیاد پر سب سے پہلے ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، پھر ہم خدا کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تمہیں؟ اب آگے چلو، ایک حدیث پاک تم کو سناتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاراں کی چوٹی پر پہنچے اور لوگوں کو آواز دی۔ باشندگان مکہ ذوق در ذوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضور کے قریب سب تشریف لے آئے۔ اس وقت حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ والو، یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے آپ کی عدالت کی گواہی دی، آپ کے صادق الامین ہونے کی گواہی دی،
مطلب یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم واجب ہے، فرض ہے، پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی تعظیم و توقیر اور اپنی جو ہے عدالت اور اپنے جو ہے تقوی و طہارت کو منوا لیا، اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کے واحد ہونے کا اعلان، وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب اس سے ثابت ہو رہا ہے اس حدیث پاک سے کہ پہلے تعظیم مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا اور ماننا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے تو یہ ایمان کار آمد ثابت ہوگا۔ اور ایک اور گفتگو سنو، تمہارے رد پر، شہاب الدین عثمانی کی جہالت پر اور اس کی تردید پر ایک حدیث شریف میں سنا رہا ہوں۔ پھر بخاری شریف، صحیح البخاری، تمام کتب احادیث میں سب پر فائق و لائق ہے۔ بخاری شریف صحت کے اعتبار سے سب پر فوقیت حاصل ہے بخاری شریف کو۔ بخاری شریف میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہاں تک کہ پوری حدیث پاک سوال قبر کے متعلق صرف ایک سوال کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، اور وہ سوال ہے کیا کہ وہ سوال صرف ذات مصطفیٰ کے متعلق ہے۔ ما تقول فی شان حق ھذا الرجل، صرف ایک سوال قبر میں پوچھا جائے گا۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ اور بخاری شریف میں 3 سوال والی حدیث کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ دیگر کتب احادیث میں ہے مگر بخاری شریف میں نہیں ہے۔ 3 سوالوں کا ذکر جس روایت میں، جس حدیث میں ہے، وہ دوسری کتب احادیث میں ہے مگر بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری میں جو احادیث آئی ہے، جو بھی 3 یا 4 حدیث ہے سوال قبر کے متعلق، سب میں ان تمام روایتوں میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ وہ سوال صرف ذات مصطفیٰ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس پر جو ہے بحثیں ہوئی ہے محدثین میں، ائمہ تفسیر میں، امام حیثمی، امام عسقلانی، امام عینی میں زبردست اس پر بحث ہے، مارکۃ العرا گفتگو موجود ہے کہ آخر امام بخاری نے ایک ہی سوال کا ذکر کیوں کیا کہ قبر میں ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، وہی روایت کیوں لائے ہیں، 3 سوال والی روایت کو کیوں نہیں ذکر کی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ذات مصطفیٰ کی معرفت میں ذات خدا کی معرفت پوشیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے اہل عشق و مشرب و محبت۔ اہل عشق و وفا کا جو مشرب ہے وہ یہی مشرب ہے کہ پہلے عظمت مصطفیٰ کو سمجھو، مقام مصطفیٰ کو سمجھو کہ وہ ہے کیا، اس کے بعد تم وحدانیت کو سمجھ پاؤ گے۔ اس پر جواب یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ میں، معرفت مصطفیٰ میں معرفت خدا پوشیدہ ہے۔ چونکہ ہم نے خدا کو واحد مانا، خدا کی وحدانیت کو سمجھا ہے تو وہ مصطفیٰ کی زبان سے سمجھا ہے۔ ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی زبان سے مانتے ہیں۔ جنت کے وجود کو مانتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں تو مانتے ہیں۔ ہم جہنم کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا دار و مدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منحصر ہے۔ آپ کے قول پر ہم اعتبار کرتے ہیں تبھی ہمارا ایمان معتبر ہے۔ تو میرے خیال سے شہاب الدین عثمانی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آئندہ سے اس طرح کی حماقت آمیز اعتراض نہ کرنا کہ جس سے مسلک کا نقصان ہو۔